بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 73۔ وقیل انہ يسقط الاحتجاج به كالاستثناء المجهول لأن كل واحد منهما لبيان أنه لم يدخل۔ اور یہ بات کہی گئی ہے، اس بارے میں کہی گئی ہے بات، عام مخصوص من بعض کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بے شک اس سے احتجاج ثابت ہے، اس سے یعنی اس سے دلیل حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، اس سے دلیل حاصل جیسے کہ استثناء مجہول ہوتا ہے، جیسے کہ اب قیاس کا مفہوم صرف استثناء کا رکھتے ہیں لوگ اور استثناء مجہول کا رکھتے ہیں۔ استثناء تو استثناء مجہول میں بات سمجھ میں نہیں آتی نا، بالکل بھی بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تم لوگ آؤ سوائے دونوں کے، تم لوگ آؤ، اب وہ دونوں کون ہیں نہیں معلوم، وہ دونوں کون ہیں نہیں معلوم، پتہ ہی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ جان دو بھائی، اس سے دلیل نہ ہو، سوائے آؤ کا حکم ہی ساقط، سوائے آؤ کا حکم کیا ہے؟ ساقط، یہ بولتے ہیں بعض لوگ۔ کہا گیا ہے کہ بے شک احتجاج اس سے ساقط ہے جیسا کہ استثناء مجہول ہے، لأن كل واحد منهما، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک، ان دونوں میں سے ہر ایک اس بات کے بیان کے لیے ہے کہ وہ داخل نہیں ہے۔ کون سے؟ هذا هو المذهب الثاني، یہی دوسرا مذہب۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کا مطلب یہ ہے استثناء مجہول اور مخصوص، مخصص اور استثناء مجہول۔ استثناء مجہول کا مطلب مخصص اور استثناء مجہول، یعنی جس کو خاص کر لیا گیا ہے وہ، اور جو بچا ہوا ہے وہ، دونوں میں سے ہر ایک، جو خاص کیا گیا ہے وہ اور جو گڈ ہاں استثناء مجہول کا مطلب کیا ہے؟ جن لوگوں کو علیحدہ کیا کر دیا گیا ہے وہ، اور جو بچے ہوئے ہیں وہ۔ تو مخصص اور استثناء مجہول ان دونوں میں سے ہر ایک اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ داخل نہیں ہے، یہ داخل نہیں ہے یہ۔ هذا هو المذهب الثاني، یہی دوسرا مذہب ہے۔ وإليه ذهب الكرخي وعيسى ابن ابان، امام کرخی اور عیسیٰ ابن ابان اسی کی طرف گئے ہیں۔ وهؤلاء قد فرطوا في هذا العام المخصوص البعض، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عام مخصوص من البعض میں تفرید کر چکے ہیں، کمی، اس کے مرتبے کو کیا کر دیا؟ گھٹا دیا۔ ويقولون، اور کہے ہیں، لا يبقى العام قابلا للتمسك اصلا، عام باقی نہیں باقی نہیں رہے گا دلیل حاصل کرنے کے لیے بالکل بھی، سواء كان المخصوص معلوما، چاہے وہ مخصوص معلوم ہو، چاہے وہ مخصوص معلوم ہے، جیسا کہ جب کہا گیا ہے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، مشرکین کو قتل کرو اور اہل ذمہ کو قتل مت کرو۔ حالانکہ کیا ہے؟ عام مخصوص من بعض معلوم ہے، اس کے باوجود بھی اب یہ لا اقتلوا المشرکین کا جو ہے کیا ہے، وہ حجت باقی نہیں رہے گی، بولتے کیا بولتے ہیں؟ او مجہولا، یا عام مخصوص من البعض مجہول ہو، جیسا کہ جب کہا گیا اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، مشرکین کو قتل کرو اور ان میں سے بعض کو قتل مت کرو، یہ دونوں بھی یہی شکل کے بن جاتے ہیں۔ وشبہوہ بالاستثناء فقط، اور اس کی مشابہت دی انہوں نے فقط استثناء کے ساتھ، اور اس کی مشابہت دی انہوں نے فقط استثناء کے ساتھ، لأنہم لم یراعوا جانب الصیغۃ، اس لیے کہ انہوں نے صیغے کی جانب کی رعایت نہیں کی، بل اعتبر المعنی فقط، بلکہ معنی کیا ہے اس کے اندر، تھوڑوں کو علیحدہ کر دیا گیا، حکم سے تھوڑوں کو علیحدہ کر دیا، بس وہی انہوں نے بول دیا۔ حالانکہ صیغہ صرف دیکھے ہیں، معنی کو دیکھے ہیں، صیغے کو نہیں دیکھے، حالانکہ صیغہ استثناء کا نہیں رہتا ہے، صیغہ استثناء کا نہیں رہتا، الگ سے لفظ آتا نا، اوپر بتایا گیا نا بھائی، عام مقصود میں بعض کا لفظ کیا ہوتا ہے، الگ سے کلام مستقل رہتا ہے نا۔ ٹھیک ہے صاحب، وہ عدم الدخول، اور وہ ہے عدم دخول، داخل نہ ہونا۔ وانما شبہوہ بالاستثناء المجہول، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے استثناء مجہول کے ساتھ کیوں مشابہت قرار دیے؟ استثناء مجہول کے ساتھ کیوں مشابہت قرار دیے؟ لأنه اذا كان الدلیل الخصوص مجهولا فظاہر، اس لیے کہ جب وہ خصوص کی دلیل ہو تو خصوص کی دلیل مجہول ہو، خصوص کی دلیل مجہول ہو تو جب تو بول سکتے ہیں آپ استثناء مجہول ہے، بلکہ استثناء مجہول جیسا ہے، فظاہر، یہ تو ظاہر ہے، انه كان المجهول، کہ وہ انه كالمجهول، اس لیے کہ وہ مجہول کی طرح ہے، وان كان معلوما فبالتعلیل يصير مجهولا، اور اگر وہ مخصص سے معلوم ہو،
مخصص سے معلوم، تو تعلیل سے وہ بھی مجہول ہو جاتا ہے، تعلیل سے کیا ہو جاتا ہے، کیسے مجہول ہو جاتا؟ اگر آپ یہ بولتی ہیں کہ آپ لوگ سب آؤ اور فلاں فلاں مت آؤ، سوائے نہیں، سوائے میں استثنا رہتا، فلاں فلاں مت آؤ، تو وہ فلاں فلاں کے اندر تعلیل نکالی جاتی ہے، کیوں فلاں فلاں کو کیوں روکا گیا ہے، وہی تعلیل دوسروں میں آ گئی تو ان کو بھی نکالا جا سکتا ہے، کتنے بھی نکالا جا سکتے ہیں، مجہول ہو گئے نہیں ہو گئے، تو بنیادی طور پر وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، بنیادی طور پر انتہائی طور پہ بھی مجہول ہو جاتا ہے، تو تعلیل سے بھی مجہول ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ فِي نَفْسِهِ مِمَّا لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيلَ، اگرچہ کہ استثناء فی نفسی تعلیل کو قبول نہیں کرتا، اگرچہ کہ استثناء کیا کرتا ہے، تعلیل کو قبول نہیں، استثناء میں جو کہہ دیا گیا اس کے اندر کوئی دلیل آپ اپنی طرف سے نہیں لا سکتے ہیں۔ فَصَارَ كَالْبَيْعِ الْمُضَافِ، ابھی نبی اس کی جو ہے ایک تشبیہ نظیر بیان کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہو گیا، كَالْبَيْعِ الْمُضَافِ إِلَى حُرٍّ وَعَبْدٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، یہ ایسے ہو گیا جیسے کہ جو ہے بے جو منسوب کی گئی ہے آزاد اور غلام کی طرف ایک قیمت ہے، کوئی آدمی جو ہے ایک آزاد کو ایک غلام کو دونوں کو بتا کے بول دیا یہ دونوں غلام میں 1000 میں آپ کو بیچ دیا، ہر ایک کی الگ الگ قیمت نہیں بیان کیا، تو بے کسی میں بھی نہیں ہوتی، بے ان دونوں کو میں نے آپ کو بیچ دیا، غلاموں کا لفظ بھی استعمال کرا ہوا ہے، ان دونوں کو میں آپ کو بیچ دیا، خریدنا کیا سمجھ کے خریدا، دونوں غلام میں سمجھ کے خریدا، حالانکہ غلام ایک آزاد ہے، تو کسی ایک میں بے ہوئی کیا نہیں ہوئی، کسی میں بھی، یہ ایسے ہو گیا بولتے ہیں، یہ ایسے ہو گیا ان کے حساب سے، جن کے حساب سے جو قول ہے قرقی اور عیسیٰ ابن ابان والوں کا، وہ جو ہے عام مخصوص من البعض کو ایسا قرار دیتے ہیں، بولو جیسا کہ وہ بے جو منسوب ہے آزاد کی طرف اور غلام کی طرف ایک قیمت سے، قیمت ایک رہنا، قیمت الگ الگ ہوگی تو پھر مسئلہ الگ پڑ جاتا ہے۔ تشبیہ لدلیل هذا المذهب بمسألة فقهية مذکورة، یہ تشبیہ ہے اس مذہب کے دلیل کی ایسے فقہی مسئلے کے ساتھ جو ذکر کیا گیا ہے، کیا ہے وہ، یہ ہے فإنه إذا باع العبد والحر بثمن واحد، جبکہ اس نے بیچا غلام کو اور آزاد کو ایک قیمت سے، یہ یقول اس طور پر کہ کہے بعتهما بالالف، میں نے ان دونوں کو بیچا 1000 کے بدلے، بولو جی، ارے میں بولا تو آگے بول سکتے نہیں بول سکتے، آگے بولے سمجھ میں آتا ہے کہ حاضر ہے، نہیں تو کیا سمجھنا تھا، جمع غائب، کیا سمجھنا تھا، جمع غائب سمجھنا، بالالف 1000 کے بدلے، فالحر لا يدخل في البيع، تو آزاد نہیں داخل ہوتا بیع میں، آزاد فيكون استثناء، تو وہ کیا ہو جاتا، استثناء ہو جاتا ہے، وبيعا للعبد بالحصة من الالف ابتداء، فالحر لا يدخل ابتداء فيكون استثناء، اور غلام کی بیع 1000 کے حصے سے ابتدا میں، تو آزاد داخل نہیں ہوگا ابتداء، آزاد داخل نہیں ہوگا تو بے میں آزاد داخل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، استثناء، اور بے غلام کے لیے 1000 کے حصے سے ابتدا میں، سمجھ میں گئے، ابتدا میں بے غلام کی ہو رہی، وہ 1000 کے حصے میں انہیں جو اس کا حصہ بن رہا اتنے حصے میں بے ہو رہی ہے، فالحر لا يدخل ابتداء، تو آزاد ابتداء داخل نہیں ہو رہا، غلام بے میں داخل ہو رہا، ایک داخل ہو رہا ایک داخل نہیں ہو رہا، وہ ہوا باطل، اور وہ باطل ہے، کیوں، ثمن جاہل ہے نا، اس میں آپ یہ نہیں بول سکتے انہیں دونوں کی عادت کر لو، کیسا کر لو، دونوں میں فرق ہو سکتا ہے، وہ ہوا باطل، اور وہ باطل ہے لجہالت الثمن، ثمن کی جہالت کی وجہ سے، ہاں بخلاف ما اذا فصل، برخلاف اس صورت کے، برخلاف اس صورت کی جب کہ اس نے تفصیل بیان کر دی قیمت کی، انہیں بولا یہ دونوں میں بیچ رہا ہوں، اس کی قیمت 400، اس کی قیمت 600، تو اگر اس میں سے جو آزاد ہے، جو آزاد ہے اس میں بے نہیں ہوں گی، جو غلام ہے اس میں ہو جائے گی، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے، قیمت الگ ہونے کی وجہ سے، بخلاف ما اذا فصل ثمن، جب کہ تفصیل بیان کی اس نے ثمن کی، یا یقول اس طور پر کہ کہے کہ میں نے بیچا یہ 500 میں اور یہ 500 میں، یہ 500 میں یہ 500 میں، تو وہ جائز ہے ان دونوں کے پاس، خلاف الابیع، ابو حنیفہ یہاں پہ بھی اختلاف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بولے تو یہاں پہ اس کی بے اس کے قبول کے لیے شرط ہے، بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا، اسی وجہ سے ابو حنیفہ تو نہیں مانتے لیکن صاحب تو بہرحال مان لیتے ہیں یہاں پر، ابو حنیفہ کے برخلاف لجعل قبول ما ليس بمبيع شرطا لقبول المبيع، بنانے کی وجہ سے اس چیز کے قبول کرنے کو جو مبی نہیں ہے، مبی کی قبولیت کے لیے شرط، جو مبی نہیں ہے اس کو مبی کی قبولیت کے لیے شرط بنانے کی وجہ سے ایسی صورت میں بے نہیں ہوگی، یہ ابو حنیفہ کا خیال ہے۔ تو بہرحال یہ قول ذکر کر کے ہمارے مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں، یعنی کرخی اور عیسیٰ ابن ابان وغیرہ، جو عام مخصوص من البعض کو بالکل ہی کیا مانتے ہیں، ناقابل احتجاج، بولو مطلب دلیل اس سے نہیں لی جا سکتی ہے، وقیل، اور بعض لوگ کہتے ہیں انه يبقى كما كان اعتبارا بالناسخ،
کہ عام مخصوص بالبعض ایسے ہی باقی رہتا ہے جیسا کہ پہلے سے تھا، یعنی عام بالکل مستدل رہتا ہے، قطعی رہتا ہے مخصوص بالبعض کے باوجود، ناسخ کی وجہ سے۔ ناسخ کا مطلب یہ ہے کہ ناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے تو وہ ناسخ آ جاتا ہے دوسرا، وہ ناسخ جو ہے منسوخ کرنے کے بعد بقیہ کا حکم باقی رہتا نہیں باقی رہتا نا بھائی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا نا، تفصیل آئے گی۔ اور کہا گیا ہے کہ وہ باقی رہے گا جیسا کہ تھا پہلے سے، ناسخ کا اعتبار کرتے ہوئے، لأن كل واحد منهما مستقل بنفسه، اس لیے کہ دونوں میں سے ہر ایک مستقل بنفسه ہے، بخلاف الاستثناء، برخلاف استثناء کے۔ هذا هو المذهب الثالث، یہ تیسرا مذہب ہے۔ فهؤلاء قد افرطوا، ہمارے ملا جیون بولتے ہیں یہ لوگ ایسے جو زیادتی کر دیے، عام کا جو ہے عام مخصوص من البعض کا جو مقام تھا اس مقام کیا کر دیے، اوپر کر دیے، بڑھا دیے۔ اب جیسے ہمارے پاس بھی ہوتا نہیں ہوتا، ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں مراتب گھٹا دیتے ہیں، کس کے مراتب کو، صحابہ کے اور جو ہے بزرگ حدیث کے مراتب کیا کرتے ہیں، گھڑاتے ہیں، اور ہمارے ہرے ٹوپیاں والے اوپر اٹھائے تھے۔ وہ ہرے ٹوپیوں کی لائن میں انہوں بھی چلے گیا آج کل، کون تبلیغی بھائی ہمارے نہیں گئے، انہوں بھی جو اپنے امیر کا مقام کہاں سے اٹھا دے رہے ہیں، سمجھ گئے، نہیں اٹھا رہے ہیں، ہاں نہیں حضرت جی بولنے میں کوئی برا نہیں ہے، میں بھی بول سکتے آپ حضرت جی، قد افرطوا فی حق العام، حق عام کے حق میں، ببقائه قطعیا، اس کے قطعی باقی رہنے کی وجہ سے، کما کان جیسے کہ تھا، وشبہوه بالناسخ، اور اس کو انہوں نے مشابہت قرار دی ناسخ کی صرف اس حیثیت سے کہ وہ صیغہ مستقل ہے، اس حیثیت سے کہ وہ عام مقصود بالبعض کیا ہوتا ہے، مستقل صیغے سے آتا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، مستقل صیغہ نہیں ہے، تو ناسخ میں ایسی چھوٹا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں ناسخ میں، کیا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تمہارے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا ہے، آئے سمجھ میں۔ تو ولم يلتفتوا الى رعایت جانب الاستثناء، اور وہ لوگ توجہ نہیں دیے جانب استثناء کی رعایت کی طرف بالکل بھی۔ فاذا كان دلیل الخصوص معلوما، جب یہ دلیل خصوص معلوم ہے تو ظاہر ہے، دلیل خصوص معلوم ہے تو ظاہر ہے، ان الناسخ المعلوم، ان الناسخ المعلوم، فظاہر ان ناسخ المعلوم لا يؤثر في تغییر ما بقي من الافراد الغیر منسوخة، تو ظاہر یہ بات ہے کہ ناسخ معلوم اثر نہیں کرتا ہے اس چیز کے بدلنے میں جو غیر منسوخ افراد میں سے باقی ہے، اس چیز کے بدلنے میں سے باقی ہے، وَإِن كَانَ مَجْهُولًا، اگر وہ مجہول ہے، فالناسخ المجهول يسقط بنفسه، تو ناسخ مجہول خود مجہول ہوتا ہے، ناسخ مجہول کیا مطلب، وہ ناسخ مجہول ہٹ جاتا ہے، جو اصل حکم ہے وہ عام باقی رہتا ہے، عام غیر مخصوص من بعض باقی رہتا ہے، بولتے ہیں کون، یہ لوگ جو ہے عام مخصوص من البعض کو قطعی مانتے ہیں، اگر وہ مخصوص مجہول ہے تو وہ قابل استدلال نہیں ہے، وہ مخصوص مجہول بازو اصل حکم پر عمل کیا جائے گا جو پہلے سے حکم تھا، بولو جو پہلے سے حکم تھا اس پر عمل کیا جائے گا، ولا تؤثر جہالته في تغییر ما قبله، اور اس کی جہالت ما قبل کے بدلنے میں اثر نہیں ڈالے گی۔ اس کی بھی ایک فقہی مسئلے سے تشبیہ قرار دیں، اس کی بھی تشبیہ ایک فقہی مسئلے سے قرار دیں، فصار كما اذا باع عبدين، ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ دو غلاموں کو بیچا، دو غلاموں کو وهلك احدهما قبل التسلیم، تسلیم سے پہلے پہلے ان دونوں میں سے ایک ہلاک ہو گیا۔ ایک مثال ہے، آدمی دو غلاموں کو بیچا اور دو غلام زندہ تھے، بیچنے کے بعد انہیں قبضہ نہیں کرا دی، خریدار قبضہ نہیں کرا، ایک غلام مر گیا، اب کیا حکم ہے دیکھیے، تشبیہ لدلیل هذا المذهب بمسألة فقهية مذکورة، یہ تشبیہ ہے اس مذہب کی دلیل کے لیے فقہی مسئلے کے ذریعے جو ذکر کیا گیا ہے، یہ ہے وہ مسئلہ، فإنه کہ بے شک جب بیچا دو غلاموں کو ایک قیمت میں، اس طور پر کہ کہا میں نے ان دونوں کو بیچا 1000 کے بدلے، بعتهما ب1000، میں نے ان دونوں کو بیچا 1000 کے بدلے، ومات احد العبدين، ان دونوں غلاموں سے ایک مر گیا تسلیم سے پہلے پہلے، يبقى البيع في الاخر بحصته من الالف، تو بے باقی رہ جائے گی دوسرے میں 1000 کے اس کے حصے سے، لانه بيع بالحصه، اس لیے کہ وہ بے بالحصہ ہے، بقان اس کو بولتے ہیں، بقاء بے بالحصہ ہے، شروع میں تو بے تھی، ابتدان دونوں میں تھی، لیکن بقان کیا تھی، بے ہونے کے بعد ہوا نا یہ قصہ، بے ہونے سے پہلے نہیں ہوا نا، بے ہونے کے بعد مرنے کا قصہ پیش آیا تو اس کو بولتے ہیں بے بالحصہ بقان، اس کا طے کرنا پڑے گا، ان بھی زندہ رہتا تو اس کی کیا قیمت لگتی تھی، بولے کہ اس کی 400 لگتی تھی، تو 400 ہے 500 میں، اب یہ زندہ ہے اس والے کو لے لو 500 میں، مگر وہاں پر چونکہ اس کی وہ مطلب ہے کہ اس کا ارادہ پورا نہیں ہوا نا خریدار کا، اگر انہیں نہیں لینا چاہا تو بے منسوخ ہو سکتی ہے، نہیں لینا چاہا تو لینا چاہے تو 1000 کے بدلے میں وہ 600 کے بدلے میں یا 500 جو بھی اس کی قیمت لگتی اس کے حصے ثمن سے لے سکتا ہے، وہ تفصیلات آپ کتاب البیوع میں پڑھ لینا۔ لأنه بالبيع بيع بالحصة بقاء، اس لیے کہ بيع بالحصہ ہے بقاء، فكأنه
نسخ البيع في العبد الميت بعد انعقاده وهو جائز، گویا کہ نسخ البيع بولی، نسخ ہے گویا کہ بے منسوخ ہو گئی ہے مردہ غلام میں اس کے منعقد ہونے کے بعد، اور وہ جائز ہے، وہ جائز ہے۔ عام طور پہ بھی ہو سکتا، مثال کے طور پر میں ایک چیز خریدا تھا چشمہ دکان سے، انہوں نے پسند کر لیا، لگا کے دیکھا اور لے لیے، انہوں نے لے کے صاف کر کے دیتے دیتے توڑ دیے، تو کیا ہوا؟ تسلیم سے پہلے پہلے چشمہ ٹوٹ گیا، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا بھائی، ان کے ہاتھ میں ٹوٹا، تو کس کا ٹوٹا؟ ان کا ہی ٹوٹا، تو بے منعقد ہو گئی تھی، اب کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ ایسا ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ وہاں ہونا مذہب رابع، اب ہمارے ملا جوان بولتے تین بیان کرے ہو، اپن چوتھا بیان کرتے، اپن مذکور کی توضیح وغیرہ جو توضیح اور وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے، ولم يذكره المصنف، اور مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا، وهو ان دلیل الخصوص ان كان مجهولا يسقط الاحتجاج به على ما قاله الكرخي، وان كان معلوما فكالاستثناء وهو لا يقبل التعليل فبقي العام قطعيا على ما كان قبل ذلك۔ چوتھا مذہب یہ ہے کہ انہوں میں عام مخصوص من البعض یا مخصوص مجہول، مخصوص سے مجہول یا مخصوص سے معلوم کا فرق کرتے ہیں۔ یہ چوتھا مذہب کیا ہوتا ہے؟ کا فرق کرتا ہے، اگر مخصوص سے مجہول ہے تو قابل احتجاج نہیں ہے، اگر مخصوص سے معلوم ہے تو پھر قابل احتجاج ہے بولتا ہے۔ کون؟ یہ چوتھا مذہب۔ دیکھیے صاحب، اور چوتھا مذہب بھی ہے جس کو ذکر کیا گیا توضیح میں، اور مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ دلیل خصوص اگر وہ مجہول ہے، دلیل خصوص اگر مجہول ہے تو اس سے احتجاج ساقط ہو جاتا ہے، اس سے احتجاج ساقط ہو جاتا ہے، جیسا کہ کرخی وغیرہ نے کہا۔ اور اگر وہ معلوم ہے تو وہ استثناء کی طرح ہو جاتا ہے اور وہ تعلیل کو قبول نہیں کرتا، تو عام قطعی باقی رہتا ہے جیسا کہ پہلے سے عام قطعی تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔